جب کاروبار میں آپ ایک متعین عمل پر دیگر متغیر عاملین کی اکائیاں یا کے بعد دیگرے لگانے سے ہر زائد اکائی پہلے کی اکائی کے برابر پیداوار دے یا مختتم پیداوار برابر رہے تو کاروبار قانون استقرار حاصل کے تابع ہوتا ہے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ پہلے سے زیادہ پیداوار دے، اب ہم کہہ رہے ہیں پہلے کے برابر پیداوار دے، تو کون سا قانون ہے؟ قانون استقرار حاصل، ٹھیک ہے۔ اور معین عامل آپ کے وہی ہوتے ہیں جیسے آپ کی زمین ہو گئی، یہ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی محنت اور سرمایہ کی اکائیاں ہیں، اور یہ کل حاصل ہے اور یہ مختتم حاصل ہے، جو کہ کیا رہ رہا ہے؟ برابر رہ رہا ہے۔ کل حاصل ہے تو ظاہر ہے بڑھ نہیں ہے، لیکن سیم اس سے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مختتم حاصل برابر رہتا ہے، اس لیے خط کیا بن رہا ہے؟ ایکس ایکسس کے متوازی، پہلی اکائی دوسری اور تیسری پہ مختتم حاصل 300 ہے، اس لیے یہ ایسے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اطلاق زیادہ تر وہ کہتے ہیں ایسی صنعتوں پر ہوتا ہے جو قدرت اور انسان دونوں کے تابع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے بھیڑیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہتر صحت پہ انسان کام کر سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جلدی قدرتی آفات کا شکار ہو جاتی ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں قانون استقرار حاصل کے تابع آتی ہیں۔ اب اگلا ہے قانون تقلیل حاصل۔ اگر کسی ایک معین عامل پر دیگر متغیر عاملین کی اکائیاں یا کے بعد دیگرے لگانے سے ہر زائد اکائی پہلے سے کم پیداوار دے یا مختلف پیداوار گرتی چلی جائے تو قانون کس کے، تو کاروبار کس قانون کے تابع ہوگا؟ تقلیل حاصل کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ دیکھیں ہر زائد اکائی پہ مختتم حاصل پہلے سے گرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 300 ہے، 250 200 150 اینڈ 100، تو خط ظاہر ہے اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب بنے گا۔ کالم 1 اور کالم 3 کا بنانا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے گرنے کا رجحان رکھتا ہے، اس کے وہی مفروضات ہیں جو پہلے قانون میں ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اطلاق وہ کہتے ہیں کہ جن شعبوں کے اوپر قدرت کا زیادہ قدرت کے تابع آتی ہیں جیسے زراعت، ماہی گیری وغیرہ، ٹھیک ہے، اس پہ زیادہ اطلاق ہوتا ہے کیونکہ قدرتی آفات مثلاً سیلاب، ٹڈے دل وغیرہ، تو اس سے پیداوار کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کا رقبہ محدود ہوتا ہے اور اس ذخیرے میں ایک حد تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ جب کوشش کی جاتی ہے تو پیداوار کم ہونے لگتی ہے۔ زرعی شعبوں میں زیادہ تر پرانے آلات وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اور وہاں پہ نئے طریقہ پیدائش کا استعمال ایک محدود حد تک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے زائد اکائیاں پیداوار جو ہے وہ کم دینے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قانون کا اطلاق صنعتی شعبہ پر بھی، مطلب اس کا اطلاق اس قانون کا ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ صنعت میں پہلے وہ آپ کو قانون تکثیر حاصل کے تابع ہو آپ کی صنعت، پھر اس کے بعد استقرار حاصل اور اینڈ میں تقلیل حاصل کے تابع ہے، لیکن اس کے انڈر آج ضرور جاتی ہیں جلد بدیر۔